بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے اس کے دو ٹاپک ہیں، ایک ہے سورہ بقرہ کا نام، وجہ تسمیہ اور زمانہ نزول، اور دوسرا حروف مقطعات۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کے نام اور وجہ تسمیہ سے۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے ہے کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورت میں اس قدر وسیع مضامین بیان ہوئے ہیں کہ ان کے لیے مضمون کے لحاظ سے جامع عنوانات تجویز نہیں کیے جا سکتے۔ عربی زبان اگرچہ اپنی لغت کے اعتبار سے نہایت مالدار ہے، مگر بہرحال ہے تو انسانی زبان ہی۔ انسان جو زبانیں بھی بولتا ہے وہ اس قدر تنگ اور محدود ہیں کہ وہ ایسے الفاظ یا فکرے فراہم نہیں کر سکتی جو ان وسیع مضامین کے لیے جامع عنوان بن سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کی بجائے نام تجویز فرمائے جو محض علامت کا کام دیتے ہیں۔ اس سورہ کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے پر بحث کی گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں گائے کا ذکر آیا ہے۔ نام اور وجہ تسمیہ۔ اب دوسرا اس کا ہے کہ زمانہ نزول، کس زمانے میں یہ سورت نازل ہوئی، حالات، واقعات، زمان و مکان کیا تھے اس ٹائم۔ اس سورت کا بیشتر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد مدنی زندگی کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا ہے، اور کم تر حصہ ایسا ہے جو بعد میں نازل ہوا ہے اور مناسبت مضمون کے لحاظ سے اس میں شامل کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ سود کی ممانعت کے سلسلے میں جو آیات سورہ بقرہ میں نازل ہوئی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری زمانہ میں اتری تھی۔ سورت کا خاتمہ جن آیات پر ہوا ہے وہ ہجرت سے پہلے مکہ میں نازل ہو چکی تھیں، مگر مضمون کی مناسبت سے ان کو بھی اسی سورت میں ضم کر دیا گیا۔ تو ہمارا لاسٹ ٹاپک وہ ہے حروف مقطعات۔ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں گھر میں ساہیوال حروف مقطعات لٹکے ہوتے تھے اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ صبح آپ اٹھتے ان کو اگر دیکھیں تو بڑا اچھا دن گزرے گا۔ اور اسی طرح مختلف علماء کرام نے اس کی مختلف توجیحات بنائی ہیں کہ حروف مقطعات میں زمین کے کوڈز ہیں یا مختلف چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح ڈاکٹر سار صاحب کا میں نے سنا کہ وہ ان کے مطابق جو عربی زبان ہے ان میں، یا جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کی جو زبان تھی اس میں مختلف چیزوں کے کے لیے مختلف سمبلز استعمال ہوتے تھے۔ جیسے کاف کا جو سمبل ہے وہ اس کے لیے اس سانپ کے لیے استعمال ہوتا تھا جو عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سانپ میں کنورٹ ہو گیا تھا۔ تو اسی طرح جو ہے ایک سمبل مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور وہ اس صورت کے شروع میں آیا جس صورت میں سبت کا حکم دیا۔ سبت کا حکم یعنی کہ یہودیوں کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ تو یہ مختلف ایسی روایات ہمیں مختلف علماء کرام سے ملتی ہیں، لیکن سید مودودی نے جو اس کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے آج تک کبھی نہیں پڑھا، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت ہے الف لام میم۔ تو مودودی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات قرآن مجید کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پر معروف تھا۔ خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے، چنانچہ اب بھی کلام جاہلیت کے جو نمونے محفوظ ہیں ان میں اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اس استعمال عام کی وجہ سے یہ حروف مقطعات کوئی چیزتا نہ تھے جس کو بولنے والے کے سوا کوئی سمجھتا نہ ہو، بلکہ سامعین بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر مخالفین میں سے کسی نے بھی اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے ان کے معنی پوچھے ہوں۔ بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معنی متعین کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے، اور نہ یہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا۔
لہٰذا ایک عام ناظر کے لیے کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہوں۔ جس طرح اگر ہم پرانی اردو دیکھیں، جیسے اگر ہم غالب کی شاعری دیکھ لیں یا میر تقی میر کی، یا شاعری کے علاوہ اگر ہم ریگولر منشی پریم چند کے افسانے پڑھ لیں، یا اس سے بھی اگر ہم پیچھے چلے جائیں 17 مطلب اردو کا جو ابتدائی دور تھا، تو اس میں کئی ایسے الفاظ ہیں جو اس زمانے میں تو بہت زیادہ وہ پاپولر تھے یا وہ پبلکلی بولے جاتے تھے، سب لوگ اس کو سمجھ سکتے تھے، لیکن اگر اب ہم وہ پڑھیں تو ہم سے وہ صحیح پروناؤنس بھی نہ ہو، اس کا مطلب سمجھنا تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ تو اسی طرح مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات اس زمانے میں جو عربی بولی جاتی تھی یا جو زبان تھی، اس میں عام نثر میں، شاعری میں، بول چال میں یہ حروف بہت عام استعمال ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جیسے زمانے کے ساتھ زبان بدلی تو یہ حروف بھی ان کا استعمال ختم ہو گیا۔ جب استعمال ختم ہوا تو جنریشنل جو گیپ تھا اس سے وہ ان کا مفہوم بھی لوگ سمجھنا بھول گئے، لیکن ان کا مطلب سمجھنے یا نہ سمجھنے سے اس چیز پہ کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ہم قرآن پر عمل کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں۔ اس لیے ہمیں جو غیر ضروری بحثیں اور غیر ضروری تجسس ہے اس سے بچنا چاہیے، اور قرآن جو ہمیں اصل چیز سمجھانا چاہ رہا ہے اس کی طرف چلنا چاہیے۔ تھینک یو۔